السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ہجرت پلاسٹک سرجن اسلام آباد، اور آج میں آپ کو رائنوپلاسٹی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ آج کل ہم رائنوپلاسٹی زیادہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح زیادہ کویشچنز بھی آتے ہیں، ہمارے مریض بھی ہوتے ہیں، تو مریض کے اپنے کویشچنز بھی ہوتے ہیں، کچھ سرجری سے پہلے ہوتے ہیں، کچھ سرجری کے بعد کے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ لوگ سمجھیں، یہ ویڈیو پوری دیکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نوز سرجری جو ہے رائنوپلاسٹی یا نوز ری شیپنگ ہے، وہ آپ کی نوز کی شیپ کو، اور اگر کسی کو بریدنگ کا مسئلہ ہے تو ساتھ وہ بھی ہم کریکٹ کرتے ہیں، تو اس کو سیپٹو رائنوپلاسٹی کہتے ہیں۔ صرف ایکسٹرنل شیپ کو رائنوپلاسٹی کہتے ہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے کا یہ آپریشن ہوتا ہے، بڑے بے ہوشی میں ہوتا ہے، 1 دن اسپتال میں رکنا ہوتا ہے، اور 5 سے 6 دن بعد یا 7-8 دن بعد کچھ سرجن ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر والا سپلنٹ اور ٹانکے کھولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آفس، یونیورسٹی، جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بروزز وغیرہ 7-8 دن 10 دن تک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے 12 دن تک ہوتے ہیں۔ کچھ سویلنگ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو بڑے ایک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وہ سویلنگ ہوتی ہے یہ جو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، یہ ہلکی ہلکی سویلنگ، لیکن یہ سویلنگ جو آپ کی شیپ کو بہت ہی متاثر کرتی ہے۔ انیشیلی یہ مطلب آپ کا جو ایک کسی کی بہت زیادہ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بہت زیادہ فرق آتا ہے، کسی کو تو مائنر چینجز چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اس میں یہ سویلنگ ہوتی ہے، سافٹ ٹیشو سویلنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایک سرجیکل ٹراما ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور آپ کے سرجن کے پاس کوئی اور آپشنز ہے ہی نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا 3 مہینے پہ جاتا ہے، کچھ کا 6 مہینے، کچھ کا 9 مہینے، لوگوں کا ایون سال تک بھی یہ سویلنگ رہتی ہے، لیکن یہ کیسز ہوتے ہیں، مطلب میکزیمم لوگوں کا، جس طرح ہم 100 سرجری کرتے ہیں تو اس میں 90% لوگوں کا 6 مہینے تک یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا سال تک بھی لگ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اس شیپ سے خوش نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، سرجری ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ پسند نہیں آتی، تو اگر دوبارہ کرانا چاہے پہلے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سرجن کے پاس ساری چیزیں اپنے پہلے ڈیٹیل کرے، پھر اس میں کم از کم سال کا گیپ ہونا چاہیے۔ یہ ایک نارمل ٹیشو ہیلنگ اور وہ چیزوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہوتی ہیں اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ کم سرجن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، بتائیں گے، لیکن میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سب کو جتنا بھی ہو ایک بلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، سب کو پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم دوسری سٹی میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، پنڈی میں ہیں، کراچی میں ہیں، جہاں بھی ہے، یہاں کوئی ہمیں سرجن سجیسٹ کرے۔ تو دیکھو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح آپ لوگ ہمیں ڈھونڈ کے نکالتے، اسی طرح آپ دوسرے سرجن کو بھی نکال سکتے۔ کچھ لوگ پھر اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مشورہ اچھا نہیں دیتے، تو اب ہم مشورہ اگر کسی کو ایک سرجن ہے، دوسرا ہے، سارے سرجن ہم ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں، کلیگز بھی ہوتے ہیں، ہر سرجن کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے سرجری کرنے کا، رزلٹ کا، شیپ بنانے کا، تو کسی کو ایک پسند ہوتا ہے، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں پہلے سارا ورک اپ کریں۔ یہ ہوتی ہے جو لوگ گوگل کرتے، یوزولی گوگل اچھی چیز ہے لیکن کچھ حد تک، اب مطلب آپ گوگل کرتے ہیں کہ میں کیا مجھے ہو سکتا ہے، کس طرح، ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں کہ کین آئی ڈائڈ وائل ریکارڈنگ ویڈیو، تو یہ بالکل آ جائے گا کہ ہاں آپ کو مر سکتے ہیں، کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، چھت بھی گر سکتی ہے، زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو گوگل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ گوگل ہم لوگ جو اپنے کچھ حد تک جس چیز میں ایکسپرٹیز ہو اس کو یوز کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن لیمن بندے کے لیے یہ چیزیں یوز کرنا ایک بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اب میں خود ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں، تو میں جب گوگل کھولتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو کہہ رہا ہے یہ کس کانٹیکٹ میں کہہ رہا ہے، کس چیز میں کہہ رہا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کن صورتحال میں ہے۔ ایک لیمن بندہ کچھ پڑھے گا تو وہ ان کو اور کنفیوز کرے گا، پھر وہی چیز آپ اس سرجن سے پوچھتے ہیں، اس سرجن پہ وہ کرتے ہیں امپوز، وہ آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ یار یہ گوگل میں یہ کہہ رہا ہے، فلانا میں یہ کر رہا ہے، میں کیا کروں، تو آپ کو وہ گائیڈ کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہے کہ نہیں یہ تو دیکھو اس میں یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا، تو وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے سرجن کو سمجھانے کے لیے۔ تو کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے جو یہ اس طرح چیزیں ہیں جو ہر سرجن آپ کو نہیں بتائے گا۔ سویلنگ، اس کے لیے آپ نے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کے جو امیجیٹ رزلٹ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ایک سکن ہوتی ہے، سکن کی کوالٹی ہوتی ہے، سکن کی تھکنیس ہوتی ہے،
ڈیفارمیٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، نوز شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے، سب کچھ، تو ہر کسی کو ایک ڈفرینٹ شیپ ہوتی ہے، لیکن صبر اور تحمل جو ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کم از کم 3 سے 4 مہینے، اس کے بعد کچھ لوگ 6 مہینے پہ بھی سویلنگ، وہ سویلنگ وہی ہے جو میں آپ کو پہلی ویڈیو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سویلنگ، لیکن یہ سویلنگ آپ کی نوز کی شیپ پہ بہت ہی ایک افیکٹو متاثر کن ہوتی ہے، کیونکہ یہ سویلنگ جائے گی تو آپ کی وہ شیپ آئے گی جو پراپر شیپ ایک ہے، لیکن اس کے لیے اگر کسی کے پاس صبر کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ تو اب مطلب اس کی اپنی ایک قسم کا قصور ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو اس میں مین ہے کہ سویلنگ اور ان چیزوں کے لیے آپ نے صبر کرنا ہوگا، اور باقی اس میں یہ چیزیں ہیں کہ مین چیزیں جو میں نے کاسٹ وغیرہ کی بتاتے، تو یہ کچھ لوگ 1.5 لاکھ سے شروع کرتے ہیں، 2 لاکھ بھی لیتے، 3 بھی لیتے، 4 بھی لیتے، 5 بھی لیتے، لیکن آپ یہ کاسٹ سرجن سے ڈائریکٹ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہاور آف سرجری جو ہوتی ہے یا جو بھی اسٹے ہوتا ہے آپ کا، جو میڈیسن ہوتی ہے، جو بھی اس پیکج میں ہوتے ہیں، تو یہ ویری کرتا ہے ہر سرجن ٹو سرجن، تو ہر سرجن کی اپنی کاسٹ ہوتی ہے، لیکن صبر اور تحمل یہ کانسٹنٹ ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے، آپ کریں تو آپ خوش رہیں گے، اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو کاسمیٹک سرجری اسپیشلی رائنوپلاسٹی سے تھوڑے سے دور رہے۔ شکریہ۔